امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون تھے؟ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد، اور بعض محدثین ان کے شاگرد کے شاگرد. اتنے بڑے محدث نے ایک کتاب لکھی، المصنف عبد الرزاق. اس کتاب میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دنیا بنائی، کائنات بنائی، یہ سب بنایا نا، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. پھر اس نور سے سب چیزیں بنی، بہت تفصیل ہے اس حدیث میں. اس نور سے پھر سب چیزیں بنی، اور وہ نور کئی برس رہا. پھر اللہ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، فرشتوں کو، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو وہ سجدہ حقیقت میں نور محمدی کو تھا، وہ سجدہ حقیقت میں نور محمدی کو تھا. آپ کعبے کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، آپ کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ کعبے کو کرتے ہیں یا اللہ کو کرتے ہیں؟ سجدہ آپ اللہ کو کرتے ہیں، کعبہ سامنے ہوتا ہے، لیکن کعبے کو سجدہ نہیں، کعبے کے رب کو سجدہ ہوتا ہے. ایسے ہی آدم علیہ السلام کو وہ سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ حقیقت میں نور محمدی کو. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، پھل کھا لیے. اللہ نے فرمایا تھا مت کھاؤ، کھا لیے. زمین پر اتارے گئے، کئی برس روتے رہے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے رب، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ امام حاکم نے روایت کیا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ عرض کیا، اے باری تعالیٰ، جب تو نے میری تخلیق کی تھی، مجھے پیدا کیا تھا، تو میں نے عرش پر دیکھا تھا تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. میں سمجھ گیا، میں جان لیا کہ وہ ذات جو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہو، وہ ذات حقیقت میں تیری بہت قریب ترین ذات. اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم نے صحیح پہچانا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اولاد میں ہوں گے، آخری زمانے میں آئیں گے. تم نے ان کے وسیلے سے مغفرت طلب کی، بخشش طلب کی. جاؤ، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تم کو معاف کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زوجہ بی بی حوا کو ہمیشہ دو ہوتے تھے، ٹوین پیدا ہوتے تھے، جڑواں، ایک بیٹا ایک بیٹی. ہر ایک کو حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک بیٹا ایک بیٹی. لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک ایسے بھی ان کے بیٹے ہیں، انہوں اکیلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی بیٹی پیدا نہیں. وہ تھے حضرت شیث علیہ السلام. اس لیے کہ وہ نور محمدی آدم علیہ السلام سے شیث علیہ السلام میں منتقل ہوا، آ گیا. تو اللہ نے چاہا ان کے ساتھ کوئی نہیں، انہوں واحد اکیلے پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو وصیت کی تھی، بیٹا شیث، تمہارے میں نور محمدی تمہاری پیشانی میں جلوہ گر ہے،
یاد رکھو پاک عورتوں میں اس کو منتقل کرنا اور وصیت کرنا ہر ایک کو کہ وہ پاک عورتوں میں اس کو منتقل کرے. اور حضور کا نور مبارک پاک اسلاب سے، پاک پشتوں سے، پاک پیٹوں سے، پیٹ جس کو کہتے ہیں انسان کا نطفہ پیٹ میں ہوتا ہے، پاک پیٹوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا. ایک مرتبہ کی بات ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد، غزوہ تبوک کا ذکر تو آپ نے سنا پچھلے چند دنوں پہلے، تو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، خدمت میں بیٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک قصیدہ ہے، ایک نظم ہے، ایک پویم ہے آپ کی شان میں وہ پویم آپ کے سامنے، آپ کی مدحت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اجازت دی تو انہوں نے پوری پویم سنائی. اس پویم میں ذکر کیا، اس قصیدے میں انہوں نے ذکر کیا. حضور آپ اس وقت بھی موجود تھے جب آدم علیہ السلام اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے چھپا رہے تھے، آپ اس وقت بھی موجود تھے. حضور آپ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی موجود تھے، تو آپ جب موجود تھے تو ان کی کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ حضور آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت بھی موجود تھے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کے رہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کیسے جل سکتے تھے؟ حضور آپ منتقل ہوتے ہوئے پھر آپ تشریف لائے. حضور جب آپ تشریف لائے، آپ وہ ذات اقدس ہیں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور ساری زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے افق عالم روشن ہو گیا اور ہدایت کے راستے ہیں، ہم آپ ہی کے نور سے ہدایت کی راہوں پر چل رہے ہیں. حضور نے یہ سنا، یہ نہیں فرمایا اے عباس یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے نور کیوں کہہ رہے ہو، حضور نے یہ نہیں فرمایا. ایسے ہی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کے سامنے ذکر کیے کہ یا رسول اللہ ایک قصیدہ ہے، وہ قصیدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس قصیدے کے اور اشعار ہیں، لیکن اس قصیدے میں انہوں نے ایک شعر یہ پڑھا ان الرسول لنور یستضاء بہ، بے شک رسول نور ہے، ان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. وصارم من سیوف اللہ المسلول، اور ایک تلوار ہے اللہ کی تلواروں میں سے. حضور جب کعب بن زہیر یہ شعر پڑھ رہے تھے تو حضور نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ کی جماعت کو فرمایا، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو حضور کو وہ صحابی نے، کعب بن زہیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور عرض کیا. حضور نے کچھ نہیں فرمایا. حضور پاک علیہ السلام ایسے نور ہیں. اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں، حضور نے خود ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں دعا ہوں میرے ابا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد دعا کی تھی کہ ایک رسول کو بھیج. حضور نے فرمایا وہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ رسول، وہ رسول میں ہوں، وہ دعا میں ہوں. اور وہ بشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی تھی، سورہ صف میں 28ویں پارے میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک رسول آنے والے ہیں. وہ خوشخبری حضور نے فرمایا کہ میں ہوں. حضور نے فرمایا میں ہوں. اور حضور نے فرمایا ورأت امی، اور میری ماں نے دیکھا، جب میری ولادت ہوئی، جب میری پیدائش ہوئی تو میری ماں نے دیکھا خرج منہا نور، کہ ان سے ایک ایسا نور نکلا، اضاءت لہ قصور الشام. بی بی آمنہ تو مکے میں تھی،
نور ایسا نکلا، ایسا چمکا، اس نور کی روشنی میں بی بی آمنہ نے سیریا کے ملک شام کے محلات کو، پیلیسز کو دیکھ لیا، پیلیسز کو دیکھ لیا، وہاں کے محلات کو دیکھ لیا مکے سے بی بی آمنہ نے اس نور کی روشنی میں۔ اور وہ نور کیا تھا؟ حضور تھے، حضور۔ حضرت عبد المطلب کے پاس وہ نور آیا، حضور کے دادا کے پاس، پھر وہ نور عبداللہ کے پاس منتقل ہوا، حضور کے والد کے پاس، پھر وہ نور بی بی آمنہ کے پاس منتقل ہوا، حضور کی والدہ کے پاس۔ حضور کی پیدائش سے 55 یا 50 دن پہلے، 55 یا 50 دن پہلے یمن کے بادشاہ ابرہہ مکے پہ حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا، کعبے کو توڑ دینے کی، شہید کر دینے کی، ڈیمالش کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ لوگ پریشان تھے، مکے والے بولے عبد المطلب مکے کے سردار ہیں، تم دعا کرو۔ عبد المطلب کعبے کے پاس گئے اور جا کر دعا کرے تو عبد المطلب کے پیشانی سے ایک نور نکلا جس کی روشنی دور تک پھیلی۔ حالانکہ نور بی بی آمنہ کے پاس منتقل ہو چکا تھا، لیکن اس نور کی کچھ روشنی ایسی تھی کہ عبد المطلب کے پاس سے ایک نور نکلا، اس کی روشنی دور تک پھیلی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے فرمایا، حضور کے دادا نے فرمایا، اب جاؤ، بے فکر ہو کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جب بھی یہ نور ایسا نکلتا ہے تو ہمارا غلبہ ہوتا ہے، ہم کو جیت ہوتی ہے، ہم کو شکست نہیں ہوتی۔ تو یہ تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں، حضور کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، حضور کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اور پھر حضور کی نورانیت ایسی تھی، ایک مرتبہ کی بات ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور کے پاس 2 صحابہ آئے، اسید بن حضیر، عباد بن بشیر۔ یہ 2 صحابہ آئے، رات کا وقت تھا، رات بہت سیاہ تھی، کالی تھی۔ حضور سے ملے، ملاقات کرے، اب حضور کے پاس سے جانے لگے۔ اب رات کی اندھیری رات میں، سیاہی میں، کالی رات میں کیسے جائیں؟ تو ایک صحابی کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی روشن ہو گئی، لائٹ بن گئی، آج کل جو لائٹ ہے ویسی لائٹ بن گئی۔ اب وہ دونوں صحابہ اس روشنی میں راستہ طے کرنے لگے۔ اب ایک وقت ایسا آیا، دونوں کو الگ الگ راستے سے جانا تھا، ان کو ادھر جانا تھا، ان کو ادھر جانا تھا۔ تو دوسرے صحابی نے اس لکڑی سے اپنی لکڑی کو ملا لیا، دوسرے صحابی کی لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایسی نورانیت والی ذات، ان کی آمد پر خوشی کا اظہار بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے جو ہدایات ہے، ان کا جو اسوہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس کے خلاف بھی نہیں ہونا۔ آپ ان کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، آپ جو ہے ناچ رہے ہیں، ناچنا اسلام میں نہیں ہے۔ آپ میوزک لگا لے رہے ہیں، میوزک اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے میوزک کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ دوسروں کا راستہ روک دے رہے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنا ہے، آپ دیر سے آئے، مسجد میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو آپ کے لیے یہ احکام ہے، اسلام کے یہ احکام ہے کہ آپ کونے میں نماز پڑھو، یہ پلر کے پیچھے نماز پڑھو، سامنے آ کے نماز پڑھو، وہ چھوڑ کے آپ وہاں ٹھہر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جانے والے کدھر سے جائیں گے؟ اور یہاں تک فرمایا گیا
کہ اگر کوئی بیچ راستے میں ایسا لوگوں کے راستے میں ٹھہر کر نماز پڑھا اور کوئی جانے والا چلے گیا اس کے سامنے سے، تو گناہ نماز پڑھنے والے کو ہے، جانے والے کو نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھا تو کتنی دیر پڑھتا بھائی؟ 5 منٹ سے زیادہ کیا پڑھتے بھائی؟ 5 منٹ سے زیادہ کیا پڑھتے؟ فرض نماز ہی اگر 15 منٹ ہو گئی تو بہت بے چینی ہو جاتی، 10 منٹ ہو گئی بے چینی ہو جاتی۔ اکیلے پڑھے تو 5 منٹ سے زیادہ کیا نماز پڑھتے ہیں، لیکن 5 منٹ کو بھی احکام یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ وہ بیچارہ 5 منٹ ٹھہر سکتا، لیکن فرمایا گیا اگر اس کو جانا ہے جلدی چلا گیا تو قصور اس کا نہیں ہے، قصور نماز پڑھنے والے کا ہے کہ اس نے لوگوں کے راستے میں نماز پڑھی۔ مسجد میں، اللہ کے گھر میں لوگوں کو اتنی تکلیف دینا نہیں ہے۔ آپ جلوسہ نکال رہے ہیں، یہ گلی میں سے، وہ گلی میں سے، وہ روڈ پہ سے، یہ روڈ پہ سے، چاروں طرف سے ایسا جلوسہ نکال رہے ہیں، جانے والوں کے پورے رستے بند۔ کیا ہوتا؟ ایک دن کے واسطے کر رہے ہیں، ایک دن نہیں، یہاں 5 منٹ کے لیے تکلیف دینا نہیں ہے، 5 منٹ کے لیے تکلیف دینا نہیں۔ اور ایک بات، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، شاید میں سمجھتا ہوں 80% اتنا مجھے بھروسہ ہے، اس میں سے کوئی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے کہ بعد میں دیر سے آگے کرتے یا نماز اتنے پڑھتے، ویسے ہی لوگ یہ حرکتیں کرتے، کیونکہ ان کو صرف نعرے لگانا، چیخنا پکارنا، چلانا، ناچنا، ایک دوسرے پر کلر ڈال لینا، اور حد یہ ہو گئی بدبختی کی، پٹاخے چھوڑنا، اس میں خوشی ملتی ہے، اور سمجھ رہے ہیں یہ میلاد النبی ہے۔ وہ میلاد النبی نہیں ہے، وہ جاہلیت ہے، گمراہی ہے، جاہلیت ہے، گمراہی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے کہ اسلام میں ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے، جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ تو کسی کو تکلیف دینا نہیں، وہ لوگ کرتے نا، وہ غیرہ، تو غیروں کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس حضور کے طریقے ہیں، ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے ہیں، ہم کو اس پر چلنا ہے۔ انہوں جو کرے ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔